حال ہی میں شامی اپوزیشن کے مسلح جنگجوؤں نے شام کے شمال میں موجود دابق کے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ علاقہ 2014 سے داعش کے قبضے میں تھا اور داعش کے کنٹرول میں موجود نمایاں علاقوں میں سے ایک تھا۔ داعش کے لیے یہ علاقہ کتنا اہم تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ داعش اپنا میگزین بھی دابق کے نام سے چلا رہی تھی۔ دابق پر قبضہ حاصل کرنے والے جنگجوؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ قبضہ انہوں نے مہینوں کی ہیوی شیلنگ اور فضائی حملوں کے بعد حاصل کیا۔ اپوزیشن جنگجوؤں کی جماعت حمزہ بریگیڈ کے کمانڈر نے کہا کہ داعش نے دابق میں بہت کم مزاحمت کی اور داعش کے قبضے میں موجود بڑے علاقے الباب کا رخ کر لیا ہے۔ سیف ابوبکر نے ایسوسی ایٹڈ پریس ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2000 کے قریب اپوزیشن جنگجو ترک آرمی کی مدد سے ٹینکوں اور اسلحے کے ساتھ علاقے میں داخل ہوئے۔ انہیں بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ خبر رساں ایجنسی اناضول کے مطابق دابق اور ارشک کے مقام پر ترکی فوج اور اتحادیوں نے فضائی حملے بھی کیے۔ الجزیرہ کے لیے شام ترکی بارڈر کے قریب قصبے گزنتیپ سے رپورٹنگ کرتے ہوئے محمد اداؤ نے کہا ہے کہ جنگجوؤں نے نہ صرف دابق بلکہ اس کے قریب موجود قصبوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ دابق کی اس لڑائی کے پس منظر میں بات کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا کہ ایک بار اگر ہم یہ علاقے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم 3 ملین شامی مہاجرین کو دوبارہ ان علاقوں میں لا آباد کریں گے۔ اپوزیشن جنگجوؤں کی جانب سے ابھی شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کی اطلاعات نشر کرنے کی تیاریاں ہی کی جا رہی تھی کہ پولیس چوکی پر خودکش حملے کی اطلاعات سامنے آ گئی۔ اس حملے میں 3 پولیس آفیسرز جاں بحق جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ترکی کے بارڈر سے صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع دابق شہر پر جنگجوؤں نے اس وقت قبضہ کیا جب امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ جان کیری یورپ کے وزرائے خارجہ سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ ملاقات کا مقصد شام کی موجودہ صورتحال پر تبصرہ اور روسی مداخلت پر غور کرنا تھا، لیکن دابق کی صورتحال یکدم بدل جانے سے یہ ملاقاتیں بے نتیجہ ہی ختم ہو گئی۔ شام کے حالات کا سیاسی حل ڈھونڈنے کی غرض سے کی جانے والی چند دیگر عالمی کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں اور 2011 سے لے کر اب تک شام میں مارے جانے والے افراد کی تعداد 4 لاکھ سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہے، جبکہ زمینی حقائق یہ ہیں کہ شام کو اس خانہ جنگی سے نکالنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کا مستقبل قریب میں بھی کامیاب ہونا نظر نہیں آ رہا۔ خارجی مفادات اور داخلی انتشار اس حد تک پھیل چکا ہے کہ جہاں جس کا بس چلتا ہے اپنی حکومت بنائے بیٹھا ہے، اور اس ساری فضا میں سب سے زیادہ نقصان بے گناہ عوام کا ہو رہا ہے۔ بشار الاسد کی موجودہ شامی حکومت اور روس شاید یہ چاہتے ہی نہیں کہ شام میں امن قائم کیا جائے، جب ہی وہ یا تو مذاکرات سے ہی منہ پھیر لیتے ہیں یا مذاکرات کو کسی حل کے قریب پہنچتا دیکھیں تو ایسی کڑی شرائط عائد کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں امن کی کوششوں پر پانی پھیر جاتا ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ اردو۔